باب ما یجوز من التسبیح والحمد فی الصلاۃ للرجال، نماز میں مردوں کے لیے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا جواز۔ حدیث نمبر 1201، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابی عن سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلح بین بنی عمرو بن عوف وحانت الصلاۃ فجاء بلال ابا بکر رضی اللہ عنہما فقال حبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتؤم الناس قال نعم ان شئتم فاقام بلال الصلاۃ فتقدم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فصلى فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الاول فاخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا يلتفت في صلاته فلما اکثروا التفت فاذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الصف فاشار الیہ مکانک فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ ثم رجع القہقرى وراءه وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن ابی حازم نے حدیث بیان کی اپنے والد سے، انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور نماز کا وقت آ گیا۔ جب نماز کا وقت ہو چکا تھا بس حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مصروف ہو گئے ہیں، قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لیے، مصالحت کے لیے آپ تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو میں پڑھاؤں گا۔ پس حضرت بلال نے نماز کے لیے اقامت کہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، بس آپ نے نماز پڑھائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، چلتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ پس نمازیوں نے تالیاں بجانا شروع کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے انہوں نے تالیاں بجائی۔ حضرت سہل نے کہا کیا تم تالی بجانا جانتے ہو؟ یہاں تصفیح کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا تصفیح کیا ہے جانتے ہو؟ تصفیح کے معنی ہے تصفیق، یعنی تالیاں بجانا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے۔ جب نماز کے لیے رکعت باندھتے تو مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے تھے، کسی بھی طرف آپ توجہ نہیں فرماتے تھے۔ پس جب نمازیوں نے زیادہ تالیاں بجائی اور زیادہ متوجہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا مکانک، یعنی اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز جاری رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ آپ اپنی جگہ نماز پڑھاتے رہیے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر الٹے پاؤں پیچھے پلٹ گئے، یعنی پیچھے پلٹ کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 684 میں گزر چکی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث کے عنوان میں مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنے کا ذکر ہے اور اس حدیث میں کہیں سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کا ذکر نہیں آیا، عنوان ایک ہے اور حدیث دوسری ذکر کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہاں پر اس حدیث کو اختصار کے ساتھ یعنی مختصر روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 684 میں اس حدیث کے آخر میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں سے فرمایا تم اتنی زیادہ تالیاں کیوں بجا رہے تھے؟ جب کسی شخص کو نماز میں کوئی چیز بتانی ہو، آگاہ کرنا ہو تو وہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو امام اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے ہے، سو امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا وہ اس مکمل حدیث کے اعتبار سے ہے جو حدیث نمبر 684 میں گزر چکی ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں بھی فقہاء احناف کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اصلاح نماز کے لیے نماز میں امام سے کلام کرنا جائز ہوتا تو صحابہ تالیاں نہ بجاتے بلکہ حضرت ابو بکر سے کہتے آپ پیچھے آ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مرد سبحان اللہ کہیں، اس میں بھی یہ دلیل ہے کہ وہ نماز میں امام سے بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، صرف سبحان اللہ کہیں۔ باب نمبر 4 باب